بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد. محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بقوتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حد محدودا وامدا ممدودا الصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد صل على محمد وعلى وصاحب الدعوة النبوية وصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والصبر السجادیہ والآثار الباقریہ والمحاصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیۃ القائم بامر اللہ صل على محمد وعلى محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم للذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی فاکثرهم فیہ الفساد فصب علیہم ربک صوت العذاب ان ربک لبالمرصاد. صلوات. صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، اہل تشیع کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. کبھی انہیں امامیہ کہتے ہیں، کبھی عدلیہ کہتے ہیں، کبھی قاطعہ کہتے ہیں، کبھی جعفریہ کہتے ہیں. لیکن اہل تشیع کو کبھی علوی، حسنی یا حسینی نہیں کہا جاتا. نام کے ساتھ کچھ اپنے علوی کوئی لگا لے، حسنی لگا لے، حسین لگا لے، حسینی لگا لے، وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے. لیکن من حیث القوم انہیں ان ناموں سے نہیں پکارا جاتا بلکہ جعفری کہا جاتا ہے. دوسری طرف جو ہمارا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام زندگی فضائل امیر المومنین میں بسر ہوتی ہے اور مصائب امام حسین علیہ السلام بیان کرنا ہے. بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ جیسے باقی ائمہ یا معصومین کی طرف ہمارا جو ہماری ڈسکورس ہے یا جو ہمارا ذکر ہے اس کی توجہ نہیں ہوتی. اب یہاں دو سوال پیدا ہو گئے. ایک سوال یہ کہ ہمیں جعفری کیوں کہا جاتا ہے جبکہ تمام زندگی ہماری فضائل علی اور مصائب امام حسین علیہ السلام میں گزرتی ہے. دوسری بات یہ کہ اپیرنٹلی جو یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے ہاں ذکر کا مرکز دو ائمہ ہیں اور باقی جو ہے وہ ہمارے ذکر کے مرکز میں اس بڑی اسپیس انہیں نہیں ملتی. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے بھی فضائل بیان کیے جائیں گے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے، سارے ائمہ کے وہی فضائل ہیں.
اگر شب ہجرت کا بستر ہے تو سب کے لیے ہے، آئے تطہیر ہے تو سب کے لیے ہے، سورہ برات کی تبلیغ ہے تو سب کے لیے ہے، فتح خیبر ہے تو سب کے لیے ہے۔ یعنی زہد ہو، عبادت ہو، سخاوت ہو، شجاعت ہو، جو بھی فضائل امیر المومنین علیہ السلام کے ہیں وہ سارے کے سارے ائمہ کے لیے وہی فضائل ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں فضائل کے معاملے میں سینٹرلائزیشن کا کانسیپٹ ہے۔ اصول کافی کی ایک حدیث ہے معصومین کی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم سب تین باتوں میں، تین امور میں ایک دوسرے کے برابر ہیں، اور وہ تین امور کون سے ہیں؟ علم، عبادت اور شجاعت۔ معصوم نے ان تین براڈ کیٹیگریز کا تذکرہ کر دیا۔ یعنی اگر آپ فضائل امیر المومنین کو جمع کرنے جائیں تو وہ فضائل یا تو علم کے حوالے سے ہوں گے، یا عبادت کے حوالے سے ہوں گے، یا شجاعت کے حوالے سے ہوں گے، اور اس کے علاوہ اگر ہمیں کچھ اور نظر آئے تو وہ کہیں نہ کہیں انہی سے ہی باہر نکلتا ہوگا۔ یعنی یہ براڈ کیٹیگریز ہیں، جسے آپ کہتے ہیں نا روٹس، جڑ، سارے فضائل کے روٹس جو ہیں وہ جڑ، وہ ان تین جو اہم باتیں ہیں اس میں ہیں علم، عبادت اور شجاعت، اور باقی جتنی بھی فضیلتیں نکلیں گی وہ انہی روٹس سے جو ہے وہ آگے کی طرف نکلیں گی۔ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس فضائل کو جو ہے وہ تین براڈ کیٹیگریز کے اندر معصومین نے بانٹ دیا۔ ارشاد فرمایا گیا کہ ہم سارے کے سارے ان امور میں ایک دوسرے کے برابر ہیں، یعنی علم میں، عبادت میں اور شجاعت میں۔ یعنی امام زین العابدین علیہ السلام، جنہیں عام طور پر ہم بیمار کربلا، نحیف، نزار، ایک ایسے سچویشن سے ہمیشہ ہم ان کو اور ایسی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے وہ بہت ہی کمزور اور ہمیشہ بیمار رہنے والی شخصیت، جو ایک واقعہ آپ کے بیماری کا کربلا کے اندر خدا کی مصلحت کے تحت ہوا، ہم نے اس کو پوری شخصیت کے پر حاوی کر دیا۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ امام زین العابدین بھی اسی طرح شجاع ہیں جس طرح امیر المومنین شجاع ہیں۔ پھر اگر علم کی بات کی جائے تو امام تقی جواد جب 8 سال کی عمر میں آپ پر امامت کی ذمہ داری پڑتی ہے تو آپ اسی طرح کے عالم ہیں جس طرح امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام عالم ہیں۔ اگر عبادت کی بات کی جائے، دعا کی بات کی جائے تو آپ دعائے کمیل پڑھ لیجئے امیر المومنین کی، دعائے عرفہ پڑھ لیجئے امام حسین علیہ السلام کی، دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھ لیجئے جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی۔ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سی دعا دوسرے سے بہتر ہے یا کون سی کسی سے کمتر ہے؟ ہر ایک کی اپنی شان اور اپنی ایک جداگانہ حیثیت ہے، اور کوئی کہیں کسی سے کم نظر نہیں آتا۔ تو کم نظر آنے کا تصور ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سارے ان معاملات میں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ ایک بہت مشہور صوفی گزرا، اہل تصوف میں بڑا نام ہے، عبداللہ ابن مبارک۔ یہ اپنے پرائم پر پہنچا دور صادقین میں، اور یہ شاگرد تھا حسن بصری کا۔ اس کے والد عبداللہ کی بھی بہت ایک اہل تصوف میں ایک بڑا ایک نام گنا جاتا ہے۔ یہ بیان کرتا ہے کہ میں ایک دفعہ خانہ کعبہ کے حج کے شوق میں چلا، اور راستے میں قافلے سے دور ہو گیا، بھٹکتا ہوا صحرا میں راستہ تلاش کرنے لگا، تو میں نے دیکھا کہ ایک کمزور اور ناتوان جوان ایک لاٹھی سی ہاتھ میں ہے اور ننگے پیر تیز تیز سفر کر رہا ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ اس کے پاس نہ کوئی سامان ہے، نہ کوئی وسائل سفر ہیں، نہ کوئی ساتھی و محافظ ہے، نہ سواری ہے، آخر یہ جا کہاں رہا ہے؟ میں اس کے قریب پہنچ گیا اور سوال کیا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ جواب ملا من اللہ۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اللہ۔ میں نے کہا سواری نہیں ہے؟ کہا میرے پیر میری سواری ہیں۔ میں نے کہا زیادہ راہ نہیں ہے؟ کہا زیادہ راہ تقویٰ ہے۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ کوئی ساتھی اور محافظ نہیں ہے؟ آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ میرا ساتھی اور میرا محافظ ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھ سے اپنے راستے کو جدا کر لیا اور اسی تیزی کے ساتھ اپنے راستے پہ چل پڑے۔ میں نے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا، اور حج کے بعد میں نے دیکھا کہ علماء عرب جوق در جوق ایک بلند مقام کی طرف جا رہے ہیں۔
میں بھی ان کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چل دیا. میں نے دیکھا کہ وہی جوان جو ننگے پیر اس صحرا سے گزر کر اس طواف کعبہ کے لیے آیا، جو بظاہر نحیف اور کمزور نظر آتا ہے، بیٹھے ہوئے وہاں پر لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا تم نہیں پہچانتے؟ یہ علی ابن الحسین زین العابدین ہے. اللہ اکبر. اب وہ امام جو عبادت کے خاطر خانہ کعبہ میں آیا حج کی عبادت بجا لانے کے لیے، عبادت کے ساتھ اس نے علم کے دریا کو بہانا شروع کر دیا. اور شجاعت کے اس کے یہ عالم ہے کہ تنہا سفر طے کرتا ہے. شجاعت کا یہ عالم ہے کہ اپنے پاؤں کو سواری سمجھ کر اس پر بھروسہ کرتا ہے. شجاعت کا یہ عالم ہے کہ اپنے تقویٰ کو اپنا زاد راہ بناتا ہے. عبادت سے فارغ ہو کر دین حق کی تبلیغ کرتا ہے. یعنی جو کچھ ہے وہ عبادت، علم اور شجاعت کے درمیان. اور پھر ایک بہت اہم بات ہے کہ جو لوگوں نے کہی عبداللہ ابن مبارک سے کہ تم انہیں نہیں پہچانتے، یہ علی ابن الحسین زین العابدین ہے. اور کیا ایسا ہی واقعہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ تاریخ نے ایک اور نہیں رقم کیا؟ جب اس وقت کا کراؤن پرنس ہشام بن عبد الملک کعبے کے طواف کے لیے آیا اور لوگ کبھی ادھر دھکا مار رہے ہیں کبھی ادھر دھکا مار رہے ہیں، موقع ہی نہیں ملتا کہ جا کے حجر اسود کو بوسہ دے سکے یا کعبے کے قریب بھی جا سکے. تکبر کے عالم میں ایک طرف کونے میں ہٹ کر کھڑا ہو گیا کہ جب مجمع چھٹے گا تو جا کر طواف کروں گا. اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک بوسیدہ سے لباس میں ایک ہستی چلی آ رہی ہے، اور جہاں جہاں وہ جاتے جاتے ہیں مجمع پھٹتا چلا جاتا ہے، راستہ دیتے چلے جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ایسے حرم خود ان کے لیے اپنے صحن کو کشادہ کر رہا ہے اور راستے بنا رہا ہے. اس نے بڑے نخوت سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگ حیران رہ گئے کیونکہ ہر آدمی تو جانتا تھا یہ کون ہے. اس کے ساتھیوں میں فرزدق بھی تھا، درباری شاعر. اس نے کہا کہ اگر تو مجھے جان کی امان دے تو میں بتاؤں یہ کون ہے. اس نے کہا ہاں جان کی امان ہے. اب فرزدق نے اپنا وہ قصیدہ پڑھا جو تاریخ شعر میں ایک ایسے مقام پر فائز ہو گیا کہ آج بھی اس کی اہمیت اور اس کی سچائی اور بے باکی کی مثالیں دی جاتی ہیں. فرزدق نے کہا کہ اے بادشاہ تم اسے نہیں پہچانتے، لیکن انہیں مکہ اور بطحا جانتا ہے. یہ پاک گھر اور اس کا اطراف حلہ و حرم ان سے واقف ہیں. یہ خدا کے بہترین عبد کے فرزند ہیں، تقی نقی الطاہر العلم. یہ وہ ہیں جن کے جد پیغمبر احمد مختار ہیں، خدا کے چنے ہوئے جن پر خدا کا درود و صلوات ہے، اور اس وقت سے خدا کا ان پر درود ہے جب قلم نے لکھنا شروع کیا تھا. یہ وہ علی ہیں جن کا جد پیغمبر ہے، جس کی ہدایت سے دنیا میں اللہ کی اور توحید کی روشنی پھیلی. یہ وہ ہیں جن کا چچا جعفر طیار ہے جو جنت میں اپنے پروں سے اڑتا ہے. یہ وہ ہیں جن کا چچا حمزہ ہے جو پیغمبر کا شیر تھا. یہ فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں جو سیدۃ النساء العالمین ہیں. یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے جو وصی رسول اللہ اور جس کی تلوار کے خوف سے دین کا شر دور ہوا. ان کی خوشبو کو ہجر اسماعیل پہچانتا ہے اور انہیں گلے لگاتا ہے. تمہارا یہ کہنا کہ یہ کون ہے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. سارے عرب اور غیر عرب ان کو جانتے ہیں، اور قریش ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جن سے بزرگی اپنے کمال پر نظر آتی ہے، جو سائل کو نہ نہیں کہتے اور پروردگار کے بارگاہ میں ان پر درود کے بغیر عبادت مکمل نہیں ہوتی. اور اے جان لے حشام، انہی کا تو ذکر ہے جو خدا کے ذکر کے بات کرنے کے قابل ہیں. حشام یہ باتیں سن کر جل بھن گیا، اور پھر تاریخیں لکھتی ہیں کہ فرزدق پر سختی شروع ہو گئی، نان و نفقہ بند ہو گیا، جو کچھ ان کو گورنمنٹ سے کنسیشنز ملتی تھیں وہ ساری بند ہو گئیں. اور بہت ہی تاریخیں تو یہ بھی لکھتی ہیں کہ جیل میں ڈال دیے گئے. ایک روز کسی نے ان کے انتقال کے بعد انہیں خواب میں دیکھا. پوچھا فرزدق تمہارے کیا حال ہیں؟ تو کہا اس ایک قصیدے کے بدلے میں آج میں جنت کی ہواؤں اور جنت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو رہا ہوں. تو عزیزان گرامی، یہ جو مختلف ائمہ کے ہمارے رول ہیں
وہ سارے ایک دوسرے کے سے کمپلیمنٹری ہیں، اور یہ ایک شرف ہے اس گھرانے کا، اور یہ فضیلت کسی گھرانے کے لیے نہیں ہے جہاں ایک کی فضیلت سب کی فضیلت ہو اور ایک کی مصیبت سب کی مصیبت ہو۔ کسی گھرانے کو یہ جرأت نہ ہوئی آج تک جو یہ کہہ سکے کہ ہم سب کا علم ایک جیسا ہے، عبادت ایک جیسی ہے، شجاعت ایک جیسی ہے۔ اور یہ جو ہم فضائل امام علی بیان کرتے ہیں اور مصائب امام حسین علیہ السلام کی طرف جو ہمارا زیادہ زور ہوتا ہے، یہ سارا سمبولک ہے، علامتی ہے، اشاری ہے کہ ایک کے فضائل میں 14 کے فضائل چھپے ہوئے ہیں اور ایک کی مصیبتوں میں 14 کی مصیبتیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ سینٹرلائزیشن کا کانسیپٹ ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لئن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ بعدہ، اپنی مجالس کو ذکر علی ابن ابی طالب سے زینت دو، اس لیے کہ علی کا ذکر عبادت ہے، اور عبادت علی کا ذکر میرا خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اسی طرح ہمارے ائمہ نے کہا کہ لوگوں نے غدیر کو فراموش کر دیا، تم عاشور کو فراموش نہ ہونے دینا۔ تو عاشور کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے غدیر یاد آ جائے، اور علی بن ابی طالب کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے اس کا ذکر، جناب علی کا ذکر عبادت ہے، خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر جو ہے عبادت ہے۔ تو یہ سینٹرلائزیشن کا ایک کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں کہ جس میں کوئی امام کسی سے کمتر نہیں ہے، کوئی معصوم کسی سے پیچھے نہیں رہ گیا، یا کسی کا ذکر زیادہ اور کسی کا ذکر کم نہیں کرتے، بلکہ سمبولیکلی جناب امیر المومنین کے فضائل کو بیان کیا جاتا ہے جو سارے ائمہ کے فضائل ہیں، اور مصائب امام حسین علیہ السلام پر زیادہ زور دیا جاتا ہے جس میں سارے آل محمد کے فضائل جو ہیں وہ ان کے اندر چھپے ہوئے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہر معصوم کا ان کے اپنے زمانے میں ان کا ایک ٹاسک ہے، اور انہوں نے اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے وہ اپنے ٹاسک پورے کیے۔ قرآن مجید نے ان کے اس جو ٹاسک ہے یا ان کا زمانے کے اعتبار سے جو ان کا رویہ ہے یا جو کچھ انہوں نے انجام دیے کارہائے نمایاں اور خدمات، سورہ ابراہیم میں اس کو بیان کیا، اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا کہ ضرب اللہ مثلاً کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفروعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، کہ ہم تمہارے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ مثال کس کی ہے؟ ضرب اللہ مثلاً کلمۃ طیبۃ، ایک کلمہ طیبہ ہے، پاک و پاکیزہ کلمہ ہے۔ وہ پاک و پاکیزہ کلمہ تم کیسے سمجھو گے؟ کشجرۃ طیبۃ، جیسے پاک و پاکیزہ درخت ہوتا ہے۔ اب اس شجر طیبہ کی مثال کیا ہے؟ اصلھا ثابت، اس کی جڑ بہت مضبوط اور قائم ہے، وفروعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں بکھری ہوئی ہیں، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور وہ ہر وقت ہر دور میں اپنے رب کے اذن سے پھل دیتا ہے، باذن ربھا، جو ہم مسلسل جو پچھلی تقاریر میں باذن اللہ باذن اللہ باذن رب جو مسلسل بات کر رہے ہیں کہ ولایت جو ہے وہ خدا کے اذن سے ہے، اس کی مرضی سے ہے، اس کی اتھارٹی سے ہے، اور جو کچھ ہے وہ خدا کی اتھارٹی اور خدا کے اذن سے ڈرائیو کیا گیا ہے تمام اولیاء اللہ کا۔ تو اب یہاں پر بھی سورہ ابراہیم میں کہا ضرب اللہ مثلاً کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفروعھا فی السماء وتؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا وَيَضْرِبَ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ تمہارے سامنے ہم نے مثال پیش کی کلمہ طیبہ کی۔ یہ سارے کیا ہیں؟ کلمہ طیبہ، پاک و پاکیزہ کلمے، اور ان کو تم ایسے سمجھو جیسے پاک و پاکیزہ درخت، جڑ ان کی مضبوط ہے اور بہت گہری، طاقتور اور دور تک پھیلی ہوئی، فروع فی السماء، اور آسمان میں ان کی شاخیں بکھری ہوئی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، ہر دور میں ہر زمانے میں ان کی شاخیں، ان کی وجود، ان کے کارنامے، ان کی موجودگی وہ نظر آتی رہے گی۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور ہر وقت یعنی ہر دور میں ہر زمانے میں یہ پھل دیتے رہیں گے، یعنی ان سے فیضیابی ہوتی رہے گی، اپنے اپنے ٹاسک کو انجام دیتے رہیں گے۔ کیسے؟ باذن ربھا، اپنے اللہ کے اذن اور اپنے اللہ کے حکم کے ساتھ وہ اس ٹاسک کو انجام دیتے رہیں گے۔ جناب علی مرتضیٰ کا ٹاسک تو 53 برس پر محیط ہے، دعوت ذوالشیرہ سے لے کر شب ضربت تک علی کے اتنے ٹاسک ہیں، جنگ ہے، صلح ہے، حکومت ہے، عدالت ہے،
لیکن ایک ٹاسک علی نے ایسا بھی انجام دیا ہے، ایک کام علی کے ذمہ ایسا بھی آیا کہ جس سے اسلام کی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں۔ پیغمبر کی دعا، رب ادخلنی مدخل صدقا واخرجنی مخرج صدقا واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پیغمبر پر مکے کی زمین تنگ سے تنگ ہوتی چلی جا رہی تھی، اور وہ تمام دشمن جو آپ کے چچا کی زندگی میں آنکھ نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ چڑھ چڑھ کر آ رہے تھے۔ ایسے میں پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار مجھے رب ادخلنی مدخلا صدقا واخرجنی مخرج صدقا، مجھے یہاں سے نکال خیریت کے ساتھ اور سچائی اور صداقت کے ساتھ، اور داخل کر اور زمین پر سچائی اور صداقت کے ساتھ۔ واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اپنی بارگاہ سے کسی کو میرا مددگار بنا دے، میری حمایت کرنے والا اور نصرت کرنے والا بنا دے۔ پیغمبر کی دعا قبول ہو گئی، اور پیغمبر کی دعا کیوں نہ قبول ہوتی؟ ادھر پیغمبر کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں، اور یہ چاہتے تھے کفار مکہ کہ جلد سے جلد ان کے معاملے کو ختم کر دیا جائے۔ ایسے میں کئی ترکیبیں انہوں نے سوچیں، لیکن وہ ساری ترکیبیں جو ہیں وہ پھر وہ خود ہی رد کر دیا کرتے تھے۔ ایک روز انہوں نے ترکیب سوچی، جو مکے کے ٹاؤن ہال میں سارے جمع ہوئے، اور ترکیب یہ ان کے ذہن میں آئی کہ ایک ایک آدمی یا ایک ایک قبیلہ جو ہے بنی ہاشم سے مقابلہ کرنے کی بجائے یا ان کے سامنے ایکسپوز ہونے کی بجائے سارے مل کر محمد بن عبداللہ سے ان کو قتل کر دیتے ہیں، ان سے جان چھڑا لیتے ہیں، اور پھر اس طرح سارے قبیلے جب مل کر یہ کام انجام دیں گے تو بنی ہاشم کس کس کا مقابلہ کریں گے، ہمارا مقصد بھی حل ہو جائے گا، اور پھر ایک جو دشمنی ہے وہ کسی ایک قبیلے کو بنی ہاشم کے ساتھ بھگتنی بھی نہیں پڑے گی، اور بنی ہاشم بھی کس کس قبیلے سے مقابلہ کریں گے۔ یہ طے ہو گیا کہ پیغمبر اسلام کو قتل کر دیا جائے گا۔ ادھر فرشتے نے پیغمبر کو خبر دی، وہی آ گئی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، سورہ انفال، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ پیغمبر یاد کریں اس وقت کو کہ جب لوگ مکر کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے۔ کس بات کی پلاننگ؟ کافر پلاننگ کر رہے تھے، لِيَثْبُتُوكَ، وہ تمہیں قید کر دیں، اور یقتلوکا، وہ تمہیں قتل کر دیں، اور یخرجوکا، وہ تمہیں نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، خدا کی تدبیر سے زیادہ بہتر تدبیر کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ پیغمبر کو خبر آ گئی کہ پیغمبر آپ کے قتل کی سازش تیار ہے، اور آپ مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف چلے جائیے۔ اب اس کی ترکیب کیا ہو، موڈس آپرینڈی کیا ہو، کس طرح پیغمبر چلے جائیں مدینے کی طرف؟ پیغمبر نے وہ کیا جو حکم خدا تھا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر وہ کرتا ہی نہیں جو وحی الہی کے خلاف ہو، کرتا ہی وہ ہے جو وحی الہی کے مطابق ہو۔ حکم دیا اپنے بھائی کو، یا علی، میں آج رات مکے کی سرزمین کو چھوڑ کر ہجرت کروں گا، تم ایسا کرنا کہ میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، تاکہ کفار کو یہ یقین رہے کہ میں بستر پر موجود۔ اب کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر علی کو کہ جو رات بھر تلواریں لے کر اور نیزے لے کر میرے قتل کے لیے قاتل موجود رہیں گے، تم قاتلوں کے تلواروں کے سائے میں سوتے رہنا، اور اگر کسی وقت کوئی جنگ یا لڑائی کی صورتحال ہو گئی تو بستر پر سونے والا تو 40 آدمی گھیرے ہوئے تھے گھر کو، وہ 40 تلواروں کا لقمہ بن جائے گا۔ جناب امیر المومنین نے صرف اتنا پوچھا پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ، میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ پیغمبر چلے گئے، اور تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ پیغمبر سورہ یاسین کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے نکل گئے، اور وہ رات علی ابن ابی طالب نے بستر رسول پر بسر کی۔ اچھا، اب وہ رات جب علی بستر پر چادر اوڑھے سو رہے تھے پیغمبر کی، اور پیغمبر ہجرت کر چکے تھے، تو اللہ نے اپنے فرشتوں سے خطاب کیا، جبرائیل و میکائیل سے، کہ میں نے تم کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، تم میں سے کون ہے جو ایک بھائی پر اپنی جان دوسرے بھائی کے لیے قربان کرے گا؟ انہوں نے معذرت کر لی، کہا پروردگار، ہم تو خود ہی دونوں تیری رحمت کے سائے میں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ کہا جاؤ زمین پر دیکھو کہ ایک بھائی دوسرے کے سکے بھائی پر کس طرح اپنی جان کو قربان کر رہا ہے۔
اب یہ رات جو علی نے بستر رسول پر بسر کی، وہ علی کے زندگی بھر کے ٹاسک میں سے ایک اہم ترین ٹاسک ہے۔ اگر یہ رات علی بستر رسول پر نہ سوتے، ہجرت کو کامیاب نہ بناتے، تو وہ ہجرت ہی تو تھی جس نے ایک مدینے کی پولیٹیکل اسٹیٹ کو جنم دیا۔ یہ ہجرت اگر ناکام ہو جاتی تو ریاست مدینہ کا خواب ادھورا رہ جاتا۔ اگر یہ ہجرت کامیاب نہ ہوتی، یعنی پیغمبر علیہ السلام کے بدلے میں علی وہاں نہ سوتے اور پیغمبر کو ایک سیف پیسیج نہ ملتا، تو اسلام تو وہیں پر کفار مکہ کے ہاتھوں دم توڑ چکا ہوتا۔ جناب علی مرتضیٰ اس رات پیغمبر کے بستر پر سوئے، اور لکھنے والوں نے بڑا خوب لکھا کہ کفار کا اپنا پلان تھا۔ ساری رات وہ سوراخ میں سے، دیوار میں پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے جھانک جھانک کر دیکھتے رہے کہ کوئی بستر پر سو رہا ہے، اور مطمئن رہے کہ ہمارا شکار تو موجود ہے، اور جیسے ہی دن کی روشنی ہوگی ہم اس کے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ اچھا، سوال ہی پیدا ہوتا کہ رات نے کیوں نہیں حملہ کیا؟ رات نے حملہ کرنا چاہتے تھے، ابو لہب نے کہا نہیں، بنی ہاشم کی عورتیں اور بچے ہوں گے، تھا تو خود بنی ہاشم سے، اس نے رات کے حملے کو منع کیا کہ دن کی روشنی میں دیکھ کر حملہ کرنا، اور صرف اپنے ہی شکار پر حملہ کرنا، اور پھر یہ کہ بنی ہاشم بھی دیکھ لیں کہ مارنے والے کسی ایک قبیلے کے نہیں، بہت سارے قبیلوں کے ہیں۔ تو پلان اصل میں یہ تھا۔ اب ان کا پلان یہ تھا، اللہ کا اپنا کاؤنٹر پلان تھا، وَيَمْكَرُونَ وَيَمْكَرُ اللَّهُ، وہ اپنی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، خدا سے بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ان کا اپنا پلان تھا، اللہ کا کاؤنٹر پلان تھا، اور اللہ کے کاؤنٹر پلان میں جو کی کمپوننٹ ہے وہ علی ہے۔ اگر اس ہجرت میں جناب علی مرتضیٰ کو نکال دو تو کافروں کے مکر اور ان کی تدبیریں ہمیں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس اندھیری رات میں جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اپنی جان دوسرے بھائی پر قربان کرو، اور انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے، خدا نے ایک زبردست سودا کیا، ایک عظیم سودا ہوا۔ خدا خریدار بنا اور علی بازار تجارت میں آ گئے۔ اس بازار میں علی کچھ بیچنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کموڈٹی کیا تھی جو علی بیچنا چاہتے تھے؟ علی اس بازار میں اپنا نفس بیچنے کے لیے آئے۔ اور خدا کیا خریدنے آیا ہے؟ خدا نفس علی خریدنے آیا ہے۔ خدا نے کموڈٹی کو دیکھا، اسے بہترین پایا، اسے خرید لیا، اور بدلے میں قیمت دے دی، اور جب قیمت دے دی تو دو فرشتوں کو گواہ کر لیا، قرآن مجید میں اس ٹرانزیکشن کو ڈاکیومنٹ کر دیا، اور سورہ بقرہ کی آیت میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ناس میں سے ایک وہ ہے جو اللہ کے ہاتھوں اپنے نفس کو بیچ رہا ہے اور بدلے میں خدا کی مرضی خرید رہا ہے۔ کیا زبردست سودا ہوا۔ علی تاجر اپنی کموڈٹی جو ان کا نفس بیچنے کے لیے آ گئے، خدا خریدار، خدا نے اس کموڈٹی کی بہترین کیفیت کو پایا، اسے خرید لیا، اور گواہ میں جبرائیل ہیں اور میکائیل ہیں، دو فرشتے گواہ ہو گئے اس ٹرانزیکشن کے جو اللہ اور علی کے درمیان میں رہا، اور قرآن مجید نے اس ٹرانزیکشن کو ڈاکیومنٹ کیا، اور سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جب تک یہ قرآن ہے قیامت تک کے لیے، اور پھر یہ ڈاکیومنٹ اس وقت تک موجود ہے، اس وقت تک اس ٹرانزیکشن کی یہ ثبوت موجود ہے کہ ایک ایسا سودا ہوا تھا ہجرت کے رات، جو ایک عبد صالح نے اپنا نفس اپنے اللہ کی بارگاہ میں فروخت کیا، خدا نے اس طرح خریدا کہ اس کا نفس لیا اور اپنی مرضی اسے بیچ دی۔ وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ رسول یاد کرو اس وقت کو جب وہ مکر کر رہے تھے اور تدبیریں کر رہے تھے، تمہیں گرفتار کر لیں، تمہیں قتل کر دیں، یا تمہیں باہر نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی تدبیروں میں اور اپنے کھیل میں مبتلا تھے، اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سے بڑھ کر کوئی تدبیر کرنے والا نہیں۔ وہ اپنے پلان بنا رہے تھے، ہم کاؤنٹر پلان بنا رہے تھے۔ وہ اپنے پلان میں ناکام ہوئے، اللہ کا اپنا پلان کامیاب ہو گیا، اور اس پلان کا کی کمپوننٹ جو ہے وہ علی ابن ابی طالب۔ یہ ہے جناب علی مرتضیٰ کی اس
53 برس کی طویل زندگی میں ایک ٹاسک، اگر یہ ٹاسک ناکام ہو جاتا، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، دین کی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اگر ہجرت ناکام ہو جاتی اور پیغمبر کو کچھ حادثہ پیش آ جاتا، پیغمبر کی ریپلیسمنٹ میں علی اس بستر پر موجود نہ ہوتے، کفار کو یہ تسلی نہ ہوتی کہ ہمارا شکار ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، تو کبھی بھی وہ ریاست اسلامی اور وہ ریاست مدینہ اور وہ عدل و قسط کی بات اور یہ ساری باتیں اور توحید کا پھیلاؤ، یہ سب کچھ وہیں کا وہیں ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے اسلام نے اپنی ترقی کے راہ پر چلنا شروع کیا، اور اس ترقی کی راہ پر چلنے والا کی کمپوننٹ، قدرت نے اپنی مرضی سے اپنے عبد صالح، اپنے ولی علی ابن ابی طالب کو قرار دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ جو جناب امیر المومنین کے اس ٹاسک کے انجام دینے کے بعد جو آپ نے 53 برس کی زندگی میں کیے، امام حسن علیہ السلام کا ایک رول ہے، اور امام حسن علیہ السلام کے اس رول پر تو تفصیل سے آپ کی شہادت کی تاریخوں میں بات ہوگی۔ ایک جملہ کہنا کافی ہے کہ امام حسن علیہ السلام اگر وہ صلح نہ کرتے اور بنی امیہ کو فری ہینڈ نہ دیتے تو کربلا کی تحریک کا جواز نہیں بنتا۔ اب پھر امام حسین علیہ السلام کی گفتگو تو مسلسل ہوتی رہتی ہے، اور اگر امام حسین علیہ السلام کی تحریک کربلا نہ ہوتی تو ملوکیت دین اسلام کو کھا جاتی۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کی تیغ سے ملوکیت کی تن کو سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اب ایک دور صادقین ہے امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اور یہاں پر سوال کا جواب بھی ہم کو ملے گا کہ ہمیں جعفری کیوں کہا جاتا ہے، حالانکہ تمام زندگی گزری فضائل علی بیان کرتے ہوئے اور مصاب امام حسین علیہ السلام بیان کرتے ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ایسا ہے کہ جس میں ایک بہت بڑے پیمانے پر حکومت کی سرپرستی میں نظام تصوف کو آگے بڑھایا گیا، اور حکومت کس کی تھی؟ بنی عباس کی، سب کلمہ پڑھنے والے بظاہر۔ اچھا، ان کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ کلمے تو پڑھتے رہیں، مسلمان تو رہیں، لیکن ان کے اندر بادشاہوں کی مطلق العنانی اور عیاشیوں پر تنقید کا حوصلہ اور شعور نہ پیدا ہو، کیونکہ وہ واقع کربلا کے جو ریپل ایفیکٹس تھے جس میں بنی امیہ ڈوب گئی تھی اسے اچھی طرح واقف تھے۔ اور پھر ابو جعفر منصور کے زمانے میں امام حسن علیہ السلام کی جو اولاد کی طرف سے نفس زکیہ، عبداللہ المحض اور حسین فخر، ایک کربلا دیگر جس کو کہتے ہیں، دوسرا بڑا سانحہ جو کربلا کے بعد ہوا ابو جعفر منصور کے وقت میں ہو چکا تھا۔ تو لیٹر پیریڈ کے جو ابو جعفر منصور اور اس کے بعد کے جتنے بنی عباس کے بادشاہ ہیں، انہوں نے پھر ایک نت نئی چیزیں پیدا کی۔ تو اب ابو جعفر منصور کا تو یہ خود کا دور ہے کہ جس میں وہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد کی وہ زبردست قسم کی تحریک کا اس کو مقابلہ اور سامنا کرنا پڑا، تو پھر اس نے تصوف کی طرف لوگوں کو لگایا تاکہ اب یہ بار بار جو ہے یہ بادشاہوں کے خلاف اٹھنے کی تحریکیں جو ہیں وہ دم توڑ جائیں۔ اچھا، اب اس تصوف کی تحریکوں میں تھا کیا کہ ایک عجیب کانسیپٹ ڈیولپ کیا گیا کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے اور شر بھی اللہ کی طرف سے، نیکی بھی اللہ کی طرف سے اور بدی بھی اللہ کی طرف سے، نہیں سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے منسوب کر دو۔ اب وہ صوفیہ جو لوگ اس طرح کے کانسیپٹس رکھتے تھے، پہلے تو زمین دوز خانقاہوں میں پڑے رہتے تھے، جب حکومتی سپورٹ ملی تو وہ سارے کے سارے باہر نکل کر آ گئے۔ اب ایسے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک، اور امام باقر علیہ السلام، اور پھر فوراً ان کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو تھوڑا لمبا پیریڈ آپ دونوں ائمہ کو مل گیا، ان کے پاس ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ اس طرح کے ڈسکورس سے کتاب اللہ کو کیسے بچایا جائے، کیونکہ آپ کے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آپ کے لیے قرآن مجید نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کی وراثت ان کو دی ہے۔ کن کو؟ الذین اصطفینا من عبادنا، ان کو اپنے بندوں میں سے جنہیں ہم نے چن کر علیحدہ کیا، مصطفیٰ قرار دیا۔ اب یہ وہی بندے ہیں جن کی ہم پچھلے 2-3 دن سے مسلسل بات کر رہے ہیں، کہ جن کی محبت کو رحمان نے دلوں میں ڈال دیا، جن پر درود پڑھنا رحمان نے واجب قرار دیا، جن کے لیے پیغمبر کو امر کیا کہ لوگوں کو حکم دو کہ اجر رسالت ان کی محبت کے اندر پوشیدہ ہے، جن کے لیے کہا آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ ہیں جن کے پاس ایمان اور عمل صالح کا سرٹیفکیٹ ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہی وہ لوگ ہیں الذین اصطفینا من عبادنا، کتاب کی وراثت انہیں چنے ہوئے لوگوں کے پاس ہے جو مصطفیٰ قرار دیے گئے۔ اب امام نے اس چیلنج کو فیس کرنے کا ایک
اس علمی چیلنج تھا. دیکھیے یہ علمی چیلنج تھا, یہ تلوار کی لڑائی نہیں تھی, علمی چیلنج تھا. ایک کوئی طریقہ, بہترین طریقہ ہونا چاہیے تھا جس سے اس کا مقابلہ کیا جاتا. تو امام نے اس علمی تحریک کے کو مقابلے کے لیے جو نقطۂ آغاز جس چیز کو قرار دیا وہ ہے عقل. اور عقل کے موضوع پر آپ نے اپنی تمام تر پرزور کوششیں اور کاوشیں جو ہے آپ نے صرف کی, یہاں تک کہ آپ نے بات کو اس درجے پر پہنچا دیا کہ آپ نے کہا الثواب علی المعیار العقل, یعنی اعمال کا ثواب اعمال انجام دینے والے کی عقل کے مطابق دیا جاتا ہے. اب جب عقل کے ساتھ آپ نے اس کا مقابلہ کیا تو ایک انقلاب سا پیدا کر دیا آپ نے. کہاں وہ خیر و شر کو گڈمٹ کرنا, نیکی اور بدی کو گڈمٹ کرنا, اور کہاں ایک عقل کی بات کرنا. اب دیکھیے اس پیٹرن کو علامہ کلینی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اصول کافی میں اختیار کیا. پہلا چیپٹر ہے اصول کافی کا, اور اس باب کا نام ہے باب عقل و جہل, کتاب عقل و جہل. کسی اسکول آف تھاٹ کی حدیثی کتاب عقل سے نہیں شروع ہوتی. یہ صرف اہل تشیع کو یہ فخر حاصل ہے کہ حدیث کی کتاب عقل کے عنوان سے شروع ہوتی ہے. تو کلینی نے یہاں پر ایک سمبولک ایک روایت بھی لکھی کہ کتاب عقل و جہل, یعنی عقل و جہل کے ڈسکورس سے ہم کیوں آغاز کر رہے ہیں. تو کہا کہ اللہ نے عقل کو بلایا, عقل آ گئی, عقل سے کہا واپس چلی جا, وہ واپس چلی گئی. تو عقل نے کیا کیا؟ اطاعت. اللہ نے جہل کو بلایا, جہل آ گیا, اسے کہا واپس چلا جا, وہ ضد کر کے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا, اس نے واپس جانے سے انکار کر دیا. تو عقل نے کیا کیا؟ اطاعت, اور جہل نے کیا کیا؟ تکبر. اور جب اسے قصہ آدم پر رکھا جائے گا اور دیکھا جائے گا تو جو عقل والے تھے انہوں نے سجدہ کیا, اور جو تکبر و ضد والا تھا اس نے اپنے آپ کو جھکنے سے انکار کر کے شیطان الرجیم کے کٹہرے میں لے جا کر کھڑا کر دیا. اب یہ جو عقل کا جو ٹاپک ہے اور عقل کے ذریعے سے جو آپ نے اپنے ڈسکورس کا آغاز کیا, اس کے ذریعے سے امام نے ان صوفیاء کے اس فلسفے کو رد کیا جس کے ذریعے سے خیر و شر اور اچھائی اور برائی سب اللہ کے کھاتے کے اندر چلی گئی تھی. معصوم نے کہا, امام رضا علیہ السلام سے پوچھا ابن سکیت نے کہ عقل کا مصرف کیا ہے. امام نے جواب دیا العقل بہی یصدق الصادق اللہ و بہی یکذب الکاذب اللہ. یہ عقل کا کام یہ ہے کہ عقل تصدیق کرے کہ اللہ کے بارے میں کون سچ بول رہا ہے, اور عقل کا کام یہ ہے کہ عقل جھٹلائے اس کو جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین, سچوں کا ساتھ اختیار کرو. یہ پہلا محاذ تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا. دوسرا محاذ آپ کے سامنے کھڑا ہوا, وہ فقہا کا محاذ تھا, جہاں قیاس کا رواج ہو گیا, ازمپشنز, اور وہ بھی سرکاری پروٹیکشن تھی کہ ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا تو ویسا ہوگا تو ویسا ہوگا, یعنی سارا دین قیاس کے سپرد ہو گیا. امام نے اس قیاس کے چیلنج کو امر اور حکم کے ذریعے سے اس کو کاؤنٹر کیا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, کہ ہم وہ امر جو اللہ کی طرف سے, اس کے اذن کی طرف سے آیا, اس کے مطابق دین چلے گا, قیاس کے اوپر دین نہیں چلے گا. اور پھر تیسرا محاذ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے آیا, آپ نے ہر چیز کو ڈاکیومنٹ کروانا شروع کیا. 400 اصول آپ نے تیار کیا, اربع میاں اصول جس کو کہا جاتا ہے. سب سے زیادہ کتابیں ابان بن تبلق اور آیون کے گھرانے نے لکھی, جو امام نے جو کہا انہوں نے اس کو لکھ دیا, جو اصول امام نے بتایا اسے لکھ دیا. اب جو کچھ انہوں نے لکھا اس میں قیاس, اپنی رائے کچھ بھی نہیں, جو کچھ امر خدا اور حکم خدا. تو یہاں سے ایک اسکول آف تھاٹ کو کنسالیڈیٹ کیا. باقی سارے جو ہیں مختلف قسم کی کنفیوژن کے شکار تھے, لیکن جس اسکول آف تھاٹ کو تشیع کا اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں, وہاں پر امر اور اذن خدا کے اوپر جس کو کنسالیڈیٹ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے, اس لیے آپ کو جعفری کہا جاتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد دو ائمہ کو بہت زبردست اکیڈمک اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا.
ایک امام موسی کاظم علیہ السلام اور ایک امام حسن عسکری علیہ السلام۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کے زمانے میں، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک کم از کم 21 سال تھی، تو 4 فقہا ہیں نا ہمارے برادران اہل سنت کے، 4 مختلف جو اسکول آف تھاٹس ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، یہ سارے کے سارے دور امام موسی کاظم علیہ السلام کے اندر موجود ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کی عمر جو تھی امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت کے وقت 19 برس تھی، اور ان کا عالم یہ تھا کہ بغداد میں ان کا ریگولر درس چلتا تھا اس وقت، اور زبردست حکومت کی پروٹیکشن تھی۔ تو جب ہارون رشید نے امام کو زہر دلوا دیا تو ان کو ایک شرفیوں کا بھرا تھیلا بھیجا اور کہا کہ جاؤ سرٹیفائی کرو کہ یہ عمر جو موت ہے موسیٰ بن جعفر کی، یہ طبعی موت ہے۔ امام احمد ابن حنبل دیکھنے کے لیے آئے، اور جب انہوں نے چادر ہٹائی امام موسی کاظم علیہ السلام کے جسم پر سے، تو ایک چیخ ماری اور کہا کہ مجھے اگر ساری زندگی بھی قید میں رکھو تب بھی میں اس قتل کو طبعی موت نہیں کہہ سکتا۔ ارے یہ تو سارے سر سے پیر تک کوڑوں کے نشان ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کی گواہی ہے امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت کے اوپر۔ اب یہ چاروں فقہا جو ہیں وہ دور امام موسیٰ بن جعفر سے گزر کر یہ آگے کے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہے، فروعی اختلاف بھی ہیں، اصولی بھی اختلاف ہیں، جو آج تک جو ہیں وہ اختلاف جو ہے وہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ ہے۔ تو اب ہم وہ جو بنیاد امام جعفر صادق علیہ السلام صادقین ڈال چکے تھے، امر اور اذن، اس کے مطابق امام موسی کاظم علیہ السلام نے بھی اسی کو لے کر آگے بڑھایا۔ اب ہارون رشید کے دور میں ایک اور فتنے سے سامنا ہوا امام موسی کاظم علیہ السلام کا، وہ تھا کہ یونانی فلسفے کا عربی میں ترجمہ کرایا جانے لگا۔ اچھا، اب پھر یہ کوشش کی ہارون رشید کے دور میں، جس کو کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کا بڑا سنہری دور تھا، بہت علم، فلسفہ اور فکر کا دور اس کو کہا جاتا ہے، وہ یہ فکر کا دور تھا، یہ فلسفے کا دور تھا، جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ جو عقل کی بنیادیں کھڑی کی ہیں امام صادقین نے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے، تو یہ یونانی فلسفے سے اس کو ٹکراؤ۔ اور یونانی فلسفہ کیا کہتا تھا کہ کائنات جو ہے نا وہ اپنی فطرت پر قائم ہے، خدا کا وجود ہی نہیں ہے۔ اب وہ بنیادیں جو عقل پر رکھی گئیں اس کو فلسفے کے دیواروں سے ٹکرایا جانے لگا تاکہ وجود خدا پر لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہو۔ یعنی اب امام کے مقابلے پر فلسفی بھی آ گئے، اور فلسفی جو ہے وہ انکار خدا کے دلائل دے رہے تھے۔ یہ تھا سنہری دور بنی عباس کا۔ اس کا مقابلہ امام موسی بن جعفر۔ تیسرا محاذ پھر کھلا، وہ صوفیہ کا محاذ تھا۔ 4 مشہور صوفی امام موسی بن جعفر کے دور میں، سفیان ثوری، شقیق ابن ابراہیم خلجی بلقی، اور عبداللہ ابن مبارک اور معروف قرقی۔ یہ وہ اہل تصوف ہیں جنہوں نے ایک لوگوں کے ذہنوں کو، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے ذہنوں کو بدلا۔ ان سے بھی مقابلہ تھا، یہ مسائل تصوف لوگوں سے نت نئے پیش کر رہے تھے کہ خود اچھائی بھی اللہ کی طرف سے، برائی بھی اللہ کی طرف سے۔ اب ایک طرف سے یونانی فلسفہ حملہ کر رہا ہے کہ خدا کچھ نہیں ہے، عقل کا مقابلہ فلسفے سے، دوسری طرف یہ اہل تصوف خیر و شر دونوں اللہ کی طرف سے۔ پھر چوتھا محاذ امام موسی کاظم علیہ السلام کے لیے خود عباسیوں کی حکومت تھی، جو یہ چاہتی تھی کہ دین پر پابندیوں کا، دین کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں کا خاتمہ ہو جائے، اور کھل کر اپنے ظلم اور اپنے عیاشیوں کے مظاہر کو عام کر سکیں۔ امام نے ان چاروں محاذوں کا مقابلہ کیا۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ امام زیادہ تر زندگی میں زندان میں رہے، تو اب یا تو یہ کہ باہر نکل کر آپ بہت ایکٹیو رول پلے کرتے، اور پھر ہم یہ کہتے کہ امام نے یہ کیا اور یہ سارے مقابلہ کیا، لیکن حقیقت میں یہ سارا مقابلہ بھی امام نے کیا، اور امام زیادہ تر زندگی زندان میں بھی گزری۔ تو آخر امام نے ان کا مقابلہ کیا کیسے؟ اور شیعت کو سب سے زیادہ فروغ بھی اسی پیریڈ میں ہوا۔ تو تاریخ پڑھ کر آپ حیران رہ جائیں گے، جو پراکسی ریپرزنٹیشن کا جو کانسیپٹ ہے، جس کو آج ہم ولایت فقیہ کے کانسیپٹ کے ساتھ کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، یا اس جیسا اس کو بتا سکتے ہیں، تو یہ جو پراکسی ریپرزنٹیشن کا سلسلہ امام موسیٰ ابن جعفر نے شروع کیا تھا۔ خود آپ قید و بند میں تھے، لیکن اطراف سلطنت میں آپ کے نائبین اور آپ کے سے مختلف طریقوں سے اصول پا کر پہنچنے والے اطراف سلطنت نے بڑی تیزی کے ساتھ شیعت نے ترقی۔ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام،
سات جو یہ 6 کتابیں جو لکھی گئیں، 7 ستہ، یہ ساری کی ساری امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور کی ہیں، اور یہ ساری کتابیں اس سے حدیث اس سے حدیث، یعنی ایسی حدیث کی ان کے جو نیریٹرز ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس انسٹیٹیوشن کا مضبوط کیا کہ میں نے سنا اپنے والد سے، انہوں نے سنا اپنے والد سے، انہوں نے سنا اپنے والد سے، انہوں نے سنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے سنا اپنے والد امام باقر سے، انہوں نے امام زین العابدین سے، اور انہوں نے اپنے والد امام حسین سے یا امام حسن علیہ السلام سے، اور پھر انہوں نے علی ابن ابی طالب سے، اور علی ابن ابی طالب نے پیغمبر علیہ السلام سے، اور پیغمبر پر وحی اتری۔ اس سلسلے کو کنسالیڈیٹ کیا امام حسن عسکری علیہ السلام نے، اور انہوں نے یہ جو رویہ ہے حدیث کے بیان کرنے کا، ان سارے کے مقابلے پر آپ نے اس اسکول آف تھاٹ کو، جس میں حدیث معصوم سے لی جاتی ہے اور جس کا سلسلہ جو ہے پیغمبر تک پہنچتا ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں ہوا، جبکہ آپ کے مقابلے میں صحاح ستہ کے لکھنے والے 6 لوگ، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سارے کے سارے موجود تھے۔ یہ ہے آپ کے ائمہ کی خدمات۔ اور جب بات ہم امام حسین علیہ السلام کے تحریک ابتدا کے لیے کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کس طرح اس وراثت کتاب اور اس ولایت کے جو عظیم ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ تھی، ذوب عظیم کی ذمہ داری، امام حسین علیہ السلام کے کندھوں پر ذوب عظیم کی ذمہ داری ہے۔ اور جب اس عظیم ذمہ داری کو لے کر آپ نکلے تھے تو آپ نے وہ وصیت جو اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کا نام لکھی تھی، اس میں آپ نے توحید کا ذکر کیا، پیغمبر کا ذکر کیا، جنت و دوزخ کا ذکر کیا، موت کا ذکر کیا، پھر کہا انی لم اخرج شرم و بطرن و ظالمن و مفسدن انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی واسیر بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب فمن قبلنی بقول الحق واللہ اولی بالحق ومن رد علی حاض صبر حتی یغزی اللہ بینی و بین القوم بالحق۔ کہ میں حسین ابن علی، انی حسین ابن علی اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یعنی کوئی کل کو امام حسین علیہ السلام کو دین کا باغی نہ کہہ دے، وَإِنِّي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَجَعَلَ الْحَقَّ وَجَعَلَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِ الْحَقِّ، اور محمد خدا کے رسول ہیں جو مقام حق سے پیغام حق لائے۔ وَإِنَّ جَنَّةَ النَّارِ بِالْحَقِّ، جنت بھی حق ہے اور نار بھی حق ہے۔ وَإِنْ سَاءَتْ الْآيَاتُ لَا رَيْبَ فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور وہ گھڑی بھی خدا کے پاس جانی ہوئی ہے اور محفوظ ہے جب وہ قیامت کو برپا کرے گا اور قبروں سے مردوں کو کھڑا کر دے گا۔ میں اس لیے نہیں نکل رہا مدینہ چھوڑ کے، انی لم اخرج شرم و بطرن و ظالمن و مفسدن، کہ میرا مقصد شر پھیلانا ہے، یا میں زیادتی نعمت کی وجہ سے آپے سے باہر ہو گیا۔ اور زیادتی نعمت کیا ہے؟ کتاب میرے گھر کی، نبوت میرے گھر کی، رسالت میرے گھر کی، فرشتے کا آنا جانا میرے گھر کی محبت کو فرض قرار دیا گیا۔ مجھ پر درود پڑے بغیر خدا کی عبادت مکمل نہیں ہوتی، نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ تو ایسی نعمتیں ہیں نا، جنت ہمارے وجہ سے، ہمارے لیے شفاعت ہمارے ہاتھ میں۔ تو یہ تو بطر یعنی زیادتی نعمت کی وجہ سے آپ سے باہر ہونے کی سارے انگریڈینٹس موجود ہیں، لیکن میں اس بطر کا شکار نہیں ہوں۔ نہ شر ہے، نہ بطر ہے، نہ ظلم میرے دماغ میں ہے، نہ فساد پھیلانا میرے نزدیک میں اس لیے چل رہا ہوں۔ انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، میں تو اس لیے چل رہا ہوں، گھر سے نکل رہا ہوں کہ میں امت جد کے امور کی اصلاح کروں۔ یہ اصلاح علی نے 53 سال، اسی اصلاح میں حسین ابن علی نے زہر کا پیالہ، یہی اصلاح حسین، یہی اصلاح بقیہ تمام 9 کے 9 ائمہ، چاہے وہ قید میں رہے ہوں، چاہے انہوں نے کوڑے کھائے ہوں، چاہے انہوں نے زندانوں میں وقت گزارا ہو، یہی اصلاح۔ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ اصلاح کروں، اور اسیر بصیرت جدی و ابی، میں اپنے نانا اور اپنے باپ کی سیرت کو دوبارہ زندہ کر دوں۔ اور جو چاہے میرے اس سفر میں میرا ساتھ دے۔ ومن قبلنی بقول الحق واللہ اولی بالحق، جو میرے قول حق کو تسلیم کرے گا، یقین کرو وہ حق کو تسلیم کرے گا، اور جان لو کہ خدا سے بڑا کوئی حق نہیں ہے، خدا ہی سب سے بڑا حق ہے۔ ومن رد علی حاض صبر، جو رد کرے گا میں اس صبر کروں گا، حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم بالحق، یہاں تک کہ اللہ میرے اور رد کرنے والی قوم کے درمیان میں حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا۔
یہ کہہ کر یہ وصیت لکھی آپ نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام، جب آپ نے ان کو مدینے میں اپنا قائم مقام کیا اور آپ مکے کی طرف چلے۔ مکے میں آپ نے اپنے بھائی جناب عبداللہ ابن جعفر، جناب جعفر طیار کے صاحبزادے اور جناب زینب کے شوہر کو آپ نے وہاں پر اپنا قائم مقام کیا۔ بہت بڑا پولیٹیکل کراؤڈ تھا جناب عبداللہ ابن جعفر کا، بہت معزز شخصیت تصور کیے جاتے تھے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر نے بڑی کوشش بھی کی کہ کسی طرح کوئی پولیٹیکل پیچ اپ ہو جائے اور امام حسین علیہ السلام کو سفر عراق اختیار نہ کرنا پڑے، لیکن حسین اپنی وعدہ گاہ کے لیے اپنے گھر سے نکل چکے تھے، اور وہ وقت آ چکا تھا کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کو وہ آخری چوٹ ملوکیت پر لگانی تھی کہ جس کے ذریعے سے دین اور دین ماننے والے، اسلام اور مسلمان، پیغمبری اور رسالت اور ملوکیت، ان کو ہمیشہ کے لیے جدا جدا ہونا تھا۔ حق اور باطل، جھوٹ اور سچ، ظلم اور عدل، ہمیشہ کے لیے حسین ان کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جب مکے چھوڑ کر نکل رہا تھا تو آپ نے جناب عبداللہ ابن جعفر سے آخری ملاقات کی۔ آپ نے اہم مراکز پر اپنے سب سے کانفیڈنٹ لوگ رکھے۔ کوفے بہت اہم مرکز تھا، اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ مدینہ بہت اہم مرکز تھا مسلمانوں کا، اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو رکھا۔ مکہ بہت اہم مرکز تھا، خدا کا گھر تھا، اپنے بھائی عبداللہ ابن جعفر کو وہاں پر آپ نے رکھا۔ جناب عبداللہ ابن جعفر نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام واپسی کے کسی ارادے کی طرف نظر نہیں آتے۔ طویل گفتگو کے بعد جناب عبداللہ ابن جعفر کو احساس ہوا کہ اب نہیں، اب شاید یہ وہی سفر ہے کہ جس کا ذکر ہم نے اپنے جد پیغمبر سے سنا، جس کا ذکر امیر المومنین کرتے رہے۔ تو ایک گزارش کی آپ نے امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ نے مجھے تو یہاں مکے میں رہنے کا حکم دے دیا، تو کیا یہ حکم میرے بیٹوں پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو کہا فرزند رسول، پر میری یہ خواہش ضرور ہوگی کہ آپ میرے بیٹوں کو اپنے ساتھ لے جائیے، تاکہ جو کچھ آپ کے ساتھ معاملہ ہو، اگر میں یہاں ہوں تو کم از کم میرے بیٹے آپ کے اس معاملے میں آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ اگر سفر کی سختی ہے تو میرے بیٹے ہوں، جنگ کا معرکہ ہو تو میرے بیٹے ہوں، سر کٹانے کی بات ہو تو میرے بیٹے ہوں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ جناب عبداللہ ابن جعفر، جناب جعفر طیار کے۔ جب واپس آ رہے تھے جعفر طیار ہجرت حبشہ سے، بلایا پیغمبر نے واپس، تو راستے میں خبر ملی کہ پیغمبر مدینے میں نہیں ہیں، خیبر کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو جناب جعفر طیار مدینے نہیں گئے تھے، اس راستے سے خیبر کی طرف آ گئے تھے۔ راستے کی تھکاوٹ، کہاں حبشہ اور کہاں خیبر، خیبر آئے تھے کہ پیغمبر کو کہیں میری ضرورت نہ ہو۔ اس کے بیٹے ہیں جناب عبداللہ۔ فرزند رسول، آپ نے مجھے تو یہاں چھوڑ دیا اور پابندی اگر دی مجھ پر، میرے بیٹے آپ کے ساتھ جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے قبول کیا، انہوں محمد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلے۔ اور وہ عاشور کی رات بھی آئی جب آپ نے اپنی بہن کو اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے دیکھا، جو بہت فارم لہجے میں دہرا رہی تھیں اپنے بیٹوں کے سامنے کہ آپ کو یاد ہے نا آپ کے بابا نے کس لیے آپ کو ماموں کے ساتھ بھیجا تھا؟ اور بیٹے کہہ رہے ہیں ہاں ماں ہمیں یاد ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے نا کہ آپ کس کے پوتے ہو اور آپ کس کے نواسے ہو؟ فرزندوں نے کہا کہ ہاں مادر گرامی، ہمیں پتہ ہے ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں اور حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ کہ بس پھر کل ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی شرمندگی اٹھانی پڑے، ایسا نہ ہو کہ لوگ میدان کا رخ کر رہے ہوں اور آپ کوئی کمزوری دکھائیں۔ انہوں نے کہا مادر گرامی ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کل صبح ہونے دیجئے، پھر آپ دیکھیے گا ہم شجاعت پہ کیسے جوہر دکھاتے ہیں، ہم کس طرح ماموں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم کس طرح اس لشکر اعداء پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔
ہائے بی بی، ہائے زینب، آخری وقت تک زینب کا بس یہی خیال تھا کہ حسین بچ جائیں، حسین بچ جائیں۔ ہائے جب عبداللہ ابن مسلم کی شہادت کی خبر خیمے میں آئی اور امام حسین علیہ السلام بنی ہاشم کے شہیدوں میں سے پہلا شہید مسلم کا بیٹا اٹھا کر اس کی لاش اس خیمے میں لے آئے جو آپ نے شہداء کی لاشوں کے لیے رکھا، تو جناب زینب کو جلال آ گیا۔ ہائے میرے بیٹے رات کی وصیت بھول گئے، رات کی ساری باتیں بھول گئے۔ غیث کے عالم میں بیٹوں کو طلب کر کے کہا یہ کیا ہو گیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ مجھے تمہاری تعزیت کرنے آتے ہیں اور میں کس منہ سے مسلم کی بیوہ کے پاس جاؤں جس کے پہلے ہی 2 بچے شہید ہو چکے۔ کہا مادر گرامی مسلسل ماموں کے آگے آگے ہیں، کیا جنگ کی اجازت مل جائے؟ ماموں نے اجازت نہیں دی، انہوں نے جانے نہیں دیا۔ جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام سے گزارش کی کہ میں سارے خاندان کے سامنے یہ شرمندگی نہیں اٹھا سکتی کہ لوگ کہیں زینب نے اپنے بیٹوں کو بچا لیا اور اقربا کے بچے کٹتے رہے۔ بھائی میرے بیٹوں کو بھیج دو۔ زینب کے بیٹے مقتل کی طرف گئے۔ ہائے جعفر تیار و حیدر کرار کے پسر فوج اشقیا پہ ٹوٹے، بھوکے پیاسے لڑتے جاتے تھے اور پلٹ پلٹ کر خیام کی طرف بھی دیکھتے تھے کہ ہماری ماں دیکھ رہی ہے، ماں میں لڑتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ ہائے 30,000 کا لشکر کہاں، حسین کے چند سپاہی اور چند غازی کہاں، ایک ایک حصے میں 300 400 آتے تھے۔ ہائے گھیر لیا زینب کے فرزندوں کو، ایک بچہ کہیں گرا، ایک بیٹا کہیں گرا۔ آواز دی اماں ادرکنی، ماموں ہماری مدد کو آئیے۔ حسین ابن علی زینب کی کمائی اٹھانے چلے۔ ہائے ابھی علی اکبر ہیں، ابھی علی بابا عباس ہیں، ابھی جوانان بنی ہاشم موجود ہیں۔ زینب کے بیٹوں کے لاشیں اٹھا کر لائے، اس خیمے میں رکھا، دیکھا ایک بیٹے میں تھوڑی سی جان باقی ہے۔ آواز دی بہن قریب آؤ، یون کچھ کہنا چاہتا ہے۔ ماں قریب ہو گئی۔ ہائے زینب کس دل سے زخمی بچے کے قربت اختیار کی، کیسے اس کے ہونٹوں تک اپنے کان لے گئی۔ اس نے بازو ماں کے گلے میں ڈال کر پوچھا اماں ہم نے حق وفا نبھا دیا، اماں وفا پوری کر دی۔